السلام علیکم۔ آپ کے لیے سیدہ عنبر ہاشمی کی کہانی لے کر آئے ہیں، پیار کے رنگ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مما، ہم یہاں کیوں رہتے ہیں؟ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ ابھی اس وقت عاشر نے کہا تو زرین اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ 4 سال کے بچے کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے، ایسے میں جب وہ اپنے باپ کو بہت چاہتا ہو، جس کے بغیر کچھ نہ کھاتا ہو۔ کیوں میرا دماغ کھا رہے ہو؟ چلو یہاں سے، سر میں درد کر کے رکھ دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح غصے میں آ گئی۔ کیوں بچے کو ڈانٹ رہی ہو؟ معصوم ہے، اس کو کیا پتہ کہ تم کس مصیبت میں گرفتار ہو۔ زرین کی والدہ چلی آئیں اور عاشر کو اٹھا کر لے گئیں۔ زندگی بہت خوبصورت اور پرسکون گزر رہی تھی۔ ولید اور زرین کی خوشیوں کو مزید بڑھانے کے لیے عاشر چلا آیا۔ زرین نے کبھی ولید کو نہیں دیکھا تھا شادی سے پہلے، مگر اب زرین ولید سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہے، جو ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت ڈال دیتی ہے۔ اور پھر وہ تو پیار کرنے والی لڑکی تھی، ساس سسر تھے نہیں۔ ولید کی ایک بہن تھی جو شادی میں شریک ہونے کے لیے امریکہ سے آئی تھی۔ وہ شادی ہو کر امریکہ جا بسی تھی۔ چھٹیوں میں آتی تھی شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ اچھی ہنس مکھ تھی۔ وہ سلیم بھائی کو بھی اپنی اچھی عادت اور اعتبار کے مالک تھے۔ ولید کی جاب اچھی تھی، اس لیے گھر کار آفس کی طرف سے ملا تھا۔ زرین کو کسی نے بتایا کہ ولید آج کل ایک لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا ہے، مگر یہ لڑکی کون تھی؟ یہ سوال روز وہ ولید سے پوچھنا چاہتی، مگر اس کا رویہ اس کے ساتھ ویسے ہی محبت بھرا ہوتا۔ ایسے میں وہ شکوہ کرنا بھول جاتی، اور ایک دن وہ شاپنگ کرنے کے لیے امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تو اپنے لیے سوٹ پسند کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تو اٹھی رہ گئی۔ وہ یقیناً ولید تھا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت ماڈرن لڑکی جو جینز شرٹ میں اسٹیپ میں کیے بالوں کے ساتھ بہت چارمنگ لگ رہی تھی۔ وہ ولید کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائش کر رہی تھی، اور وہ دھواں سا چہرہ لیے کھڑی رہ گئی۔ زرین کی والدہ جو آگے والی شاپ پر سوٹ دیکھ رہی تھیں، اس کو دکھانے کے لیے بلانے آئیں۔ چلو بیٹا، وہاں بہت زبردست پرنٹ ہیں، تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ جی امی، وہ مردہ قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ امی، میں نے خود ولید کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، حالانکہ اس سے پہلے زبیدہ آپا پڑوسن بتا رہی تھیں، مگر میں نے یقین نہ کیا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی مگر میں یقین نہ کروں۔ میں ولید کو ایسے نہیں سمجھتی تھی۔ یہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت پر ان کو کشش نظر آتی ہے، اور ہم ذرا کسی کو دیکھ لیں تو شک کرنے لگتے ہیں۔ میں ولید سے پوچھ کر ہی رہوں گی، وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ولید کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ آپ؟ وہ بولی۔ جی میں، تم نے مجھے دیکھا؟ ہاں، میں نورین کے ساتھ تھا، وہ میری کولیگ ہے، اس کو شاپنگ کرنی تھی، اس کی گاڑی اس کی بہن لے گئی تھی، اس لیے میں اس کو ڈراپ کرنے گئے تھے یا شاپنگ کروانے، کس طرح اس نے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سب دیکھا ہے، اس نے بھی مکمل کھل کر بات کی۔ مگر زرین، جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نورین تو ہر ایک سے فری ہے، اس کا انداز ہی ایسا ہے، وہ سب سے بے تکلفی سے ملتی ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سب جانتی ہوں، آپ میں نے دیکھ لیا ہے تو اپنی غلطی پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ میں یقین نہیں کر سکتی کہ میں اپنے اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ آپ جائیے، اس کے ساتھ گھومیے پھریے، شاپنگ کریں، ڈنر کریں۔ وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ دیکھو زرین، تم ابھی غصے میں ہو، چلو گھر چلیں، میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ وہ غصے میں سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ پھٹکاری۔
اور جھٹکاری۔ ٹھیک ہے، میں بھی مر نہیں جا رہا تمہیں لے جانے کے لیے، جب تمہارا غصہ اتر جائے آج چلی آنا۔ بعض دفعہ غلط فہمی عمر بھر کا روگ بن جاتی ہے اور اس کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وقت بیت جائے لوٹ آنا۔ میں انتظار کروں گا، وہ کہہ کر جا چکا تھا اور اس کے لفظوں کے جال میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا واقعی ولید مجھے اتنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ وہ مجھے نہیں چاہتے، وہ تو اس کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ میرے لیے ان کے دل میں جگہ نہیں، اور عاشر وہ کیسے رہ پائے گا ان کے بغیر؟ اور میں بھی تو ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سارے سوالات اس کے گرد منڈلا رہے تھے، جس سے پیچھا چھڑانا ناممکن تھا۔ ولید اٹھیے نا، دیکھیے صبح کے 12 بج رہے ہیں۔ آج سنڈے ہے تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے سوتے رہیں گے، اٹھیں نا۔ وہ ناز بھرے انداز میں ولید کی جگانے لگی۔ زرین یار، تم تو جلدی اٹھ جاتی ہو، میرے پیچھے نہ پڑا کرو، سونے دو۔ اور ہاں، ادھر آؤ۔ ولید کو پتہ تھا وہ ناراض ہو کر چلی جائے گی، اس لیے آواز دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا اس کی پرانی عادت تھی۔ جی فرمائیے، خفگی سے بولا۔ ارے یار، اتنی دور سے کہو گی تو جواب کیسے ملے گا؟ وہ قریب آئی۔ یہ ہوئی نہ بات۔ ولید نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کر لیا اور اس کے باہوں کے گہرے میں لے لیا۔ اب بولو، کیوں مجھے ستا رہی تھی؟ جانے من۔ وہ اس کے حصار میں کھڑی ہمیشہ اس کی طرح شرما رہی تھی اور ولید کو شرارتیں سوجھ رہی تھیں۔ بس ایک بار آئی لو یو بول دو، جان بخشی ہو جائے گی۔ زرین نے دھیرے سے دل کی بات بول ہی دی۔ اوکے، آئی لو یو، وہ نظر جھکا کر بولی تو ولید نے حال ہو گیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ جلدی سے بھاگ گئی، کہیں پھر کوئی قیمت نہ چکانی پڑے۔ ولید نے مسکرا کر کمبل میں منہ دے لیا۔ زرین، وہ عاشر رو رہا ہے۔ زرین کی والدہ کب سے آوازیں دے رہی تھیں۔ جی امی، کیا میں وہاں؟ وہ سب بیٹے دونوں کی یادیں ہی رہ گئی ہیں میرے پاس۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر خود کو فریش محسوس کرنے لگی۔ میں عاشر کو لے کر پارک جا رہی ہوں، 1 گھنٹے بعد میں آ جاؤں گی، زرین نے کہا تو وہ سرب سا بات میں ہلا گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹی خود بھی خوش نہیں ہے، غصے کی تیز ہے، اس لیے سمجھاتی تھی، مگر اتنا نہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ امی اس کے گھر میں رہنے کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہیں اور وہ اپنا ہی منہ سے لیتی۔ کیا کھائے گا میرا بیٹا؟ آئس کریم، ونیلا، مینگو، چاکلیٹ؟ بتاؤ میری جان۔ زرین نے عاشر کی طرف دیکھا تو اس نے چاکلیٹ کا فلیور لیا۔ وہ بھی ابھی پیسے دے رہی تھی کہ برابر میں کسی نے ٹکرا گئی۔ آپ دیکھ کر نہیں چلے؟ وہ آگے کچھ کہتی مگر زبان کنگ ہو گئی۔ یہ لڑکی وہی ولید کے ساتھ والی تھی، مگر اس کے ساتھ تو کوئی اور آج تھا۔ جی آئی ایم سو سوری، میں نے جلدی میں پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ معذرت کرنے لگی اور وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ یہی تو تھی اس کی زندگی میں آگ لگانے والی، جبکہ وہ اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سے کہہ رہی تھی، مشتاق، تم نے مجھے شادی کی آدھی شاپنگ کروائی ہے، آدھی باقی ہے، تم نہایت کنجوس ہو، اتنا نہیں ہو سکا ایک گولڈ کا نیکلیس ہی دلا دو؟ وہ ادا سے بولی تو مشتاق بھی مسکرا دیا۔ ارے یار، شادی کے بعد میں تمہیں 1 یا 5 سیٹ لا دوں گا، امی نے جو لیے ہیں وہی کافی ہیں، تم بھی نان ضد کر پکڑ لیتی ہو۔ اب مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ اس دن بھی میں نے ولید صاحب سے لفٹ مانگی تھی مارکیٹ آنے کے لیے، بیچارے جلدی گھر جانا چاہتے تھے، میں نے ان کو روک کر کہا تو مان گئے۔ اب میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی جبکہ میرا فیانسی میرے ساتھ ہو۔ رائٹ جان، وہ دونوں مسکرائے۔ اس کی شک کے آئینے میں پڑی دھول صاف ہو گئی۔ مگر میں ولید کا سامنا کیسے کروں گی؟ انہوں نے مجھے کتنا یقین دلایا اور میں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اپنے گھر کا احساس کتنا فرحت بخش ہے، یہ اس کو یہاں آ کر پتہ چلا۔ ولید آفس میں تھے، وہ صبح ہی امی سے اجازت لے کر چلی آئی اور امی نے خوش دلی سے دعائیں دے کر بھیج دیا۔ گھر آ کر اس نے صفائی کی، پورا گھر دھول مٹی میں ہو رہا تھا۔
पूरे 25 दिन बाद वो आई थी। वलीद का रवैया कैसा होगा ये सोच कर ही वो परेशान हो गई। सफाई से फारिग होकर उसने खाना पकाया। वलीद की फेवरेट डिश बिरयानी खीर बनाई और नहाने चली गई। नहाकर आई तो सुकून सा मिला। साफ सुथरा घर देखकर आशिर को इसने सुला दिया था, इसलिए सुकून था, वरना वो मम्मा मम्मा की रट लगा के आगे पीछे फिरता और इसको कोई काम ना करने देता। वलीद की गाड़ी का हॉर्न बजा तो इसका दिल घड़ी के सुइयों की तरह टक टक करने लगा। चौकीदार ने गेट खोल दिया। वलीद अंदर आने लगा तो इसने मुस्कुराकर वलीद को देखा। वो भी साकित हो गए। तो वो बोले, अजीब कैफियत थी जिसको कोई नाम नहीं दे रहा आ रहा था। हाँ मैं। उसने इनके हाथ से ब्रीफ केस लिया और आगे चलने लगी तो वो भी टाई के टॉट ढीले करते हुए पीछे चल पड़े। वलीद, आई एम सो सॉरी, मैं गलत थी, मैंने आप पर शक किया, आपका मान तोड़ा और मैं खुद भी आपके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती। गलती इंसान से होती है, मैं शर्मिंदा हूँ। वो सर झुकाई। जब कह दो कह रहे थे, तुमने मुझे ऐसा समझा, इतना गलत मैंने कभी सोचा नहीं था। दूसरी औरत के बारे में तुम्हारे अलावा और तुम। वलीद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। वो अपने हाथों को देखने लगी। जहाँ प्यार हो वहाँ ये सब चलता है। ये मेरी मोहब्बत ही तो है कि मैं जो आपको किसी के साथ देखकर बर्दाश्त ना कर सकी। मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज इसके खुले दिल से इतराफ़ किया तो वलीद की रूह सरशार हो गई। तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। कैसी सज़ा? वो घबराई। यही कि तुम आइंदा बगैर तस्दीक के मुझे पर शक नहीं करोगी, क्योंकि शक ही मोहब्बत में दूरियां पैदा करता है। कितने ही घर उजड़ जाते हैं शक की बुनियाद पर। वो धीमे से बोले तो नदामत से सर झुका गई। इधर आओ, उनके सामने आकर बैठ गई। अरे भाई, मैंने तुम्हें कितना याद किया हर पल, और मेरा बेटा मेरी जान कहाँ है? वो कहते हुए उठ गए और वो भी घबरा कर उठ गई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर इसको अपनी बाजुओं में बहल लिया और मुकम्मल कर दी। क्या सारे आंसू आज ही बहा दोगी? इसके बाद तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू ना देखूं? वो प्यार भरे सरनजश करने लगी। वो मुस्कुरा दी। इसके कंधे पर हाथ मारा तो वो गिरा है। वो मसनूई खफगी से घूरने लगी। आशिर के रोने की आवाज़ आई तो वो चौंके। मेरा बेटा यार, तुमने रोने में भुला दिया। अब इसने अपना एहसास दिलाया है। वो सरशार खुशी से इनके साथ चल दी कि हम इनकी ज़िंदगी में एक शक की कोई बुनियाद नहीं थी। ये थी बेहतरीन कहानी मोहब्बत भरी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे शेयर करें सबको, ताकि सब बेहतरीन कहानी को सुन सकें। शुक्रिया।